یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ سائنس نے جو دریافتیں 20ویں صدی اور بالخصوص 20ویں صدی کے آخری چند سالوں میں حاصل کی ہیں، قرآن مجید انہیں 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ آج کی جدید سائنس جو تحقیقات اپنی پیک پر جانے کے بعد کر رہی ہے، یہ سب تحقیقات کا ذکر اللہ پاک نے عرب کے ایک جاہل معاشرے میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے، تاکہ وہ ان پر غور کریں اور اس ذات کی شان اور عظمت کو سمجھ سکیں جو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ تخلیق کائنات یا سائنس کی زبان میں کہا جائے تو بگ بینگ، یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کی کھوج 20ویں صدی میں ہوئی ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے ہو چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کائنات کی تخلیق کا جائزہ قرآن کی روشنی میں کریں گے۔ دوستو، فیکٹس اینڈ افیئرز میں خوش آمدید۔ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے آسمان، زمین، ستارے، سیارے، کہکشائیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز ایک نقطے میں بند تھی، جسے نتھنگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس نقطے یعنی نتھنگ پوائنٹ میں حرارت پیدا کی، جس کے بعد ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا، جس کے تبادلے میں یہ تمام کائنات کو وجود ملا۔ اس دھماکے کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے نظریہ تخلیق کائنات سے پہلے ہم کائنات کی تخلیق سے متعلق سائنسی تحقیقات کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ سن 1687 میں مشہور و معروف برطانوی سائنسدان آئزیک نیوٹن نے کائنات کا تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ کائنات بالکل ایک جگہ رکی ہوئی ہے، اس کائنات میں کوئی حرکت نہیں اور یہ ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ بات 20ویں صدی تک تسلیم کی جاتی رہی۔ پھر سن 1915 میں البرٹ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، جس میں اس نے بتایا کہ خلا میں ٹائم زمین کے ٹائم سے مختلف ہے اور خلا میں بس سپیڈ آف لائٹ ہی ٹریول کر سکتی ہے۔ سپیڈ آف لائٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کر رہے ہوں تو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر تک سفر کر سکتے ہیں، یعنی کہ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا سکتے ہیں۔ اس تھیوری نے آئزیک نیوٹن کی کائنات ٹھہری ہوئی ہے کی تھیوری کو کافی حد تک غلط تو ثابت کر دیا، لیکن آئنسٹائن خود کائنات کے بارے میں کوئی نیا نظریہ دینے میں ناکام رہا۔ پھر سن 1929 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے ایک عظیم دریافت کی۔ جس وقت وہ ایک بڑی دوربین سے ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ستاروں میں سے ایک روشنی نکل رہی ہے جو کہ خلا میں دور تک جاتی ہوئی پھیلتے ہوئے سرخ سرے میں جا کر ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ اس روشنی کے آخر میں ایک سرخ رنگ بن رہا ہے، اور جو ستارہ زمین سے جتنا دور ہے یہ روشنی اتنی ہی نمایاں ہے۔ یہ ایسٹرونومی کا اصول ہے، اگر روشنی کسی خاص پوائنٹ آف آبزرویشن کی جانب سفر کر رہی ہے اور اگر اس کی روشنی کا رنگ سرخ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روشنی جس چیز سے نکل رہی ہے وہ اپنے پوائنٹ آف آبزرویشن سے دور ہو رہی ہے، اور ایڈون ہبل نے اس روشنی کو سرخ ہوتے دیکھا، جس سے مراد یہ تھی کہ ستارے ہم سے مسلسل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سائنس کی دنیا میں تہلکہ خیز دریافت تھی۔ پھر اس کے بعد ایڈون ہبل نے ایک اور دریافت کی، جس میں اس نے دیکھا کہ ستارے اور کہکشائیں نہ صرف ہم سے بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور ہو رہے ہیں اور یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ ہبل کی یہ دریافت قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ایک خاص قدرت سے بنایا اور یقیناً ہم وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد ہے
کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بلکہ حکم باری تعالیٰ سے وجود میں آئی، اور اس کی ہر لمحہ وسعت صرف اللہ ہی کی مرضی سے ہے۔ بگ بینگ تھیوری، جسے سائنس مانتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات پہلے ایک نقطے میں بند تھی اور پھر ایک دھماکے سے وجود میں آئی۔ سائنس کے اس نظریے کو اللہ پاک قرآن میں کچھ یوں فرماتے ہیں، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان پہلے بند تھے اور پھر ہم نے دونوں کو اپنی قدرت سے کھول دیا۔ قرآن کی یہ آیات ان ملحد لوگوں کو چیلنج کرتی ہے جو صرف سائنس کو مانتے ہیں اور قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہی تھی، اور اگر وہ سائنس کو مانیں اور اس بات پر یقین لے آئیں کہ کائنات کا آغاز ایک دھماکے سے ہوا، تو پھر انہیں قرآن کی اس آیت کو بھی ماننا پڑے گا۔ دوستو، یہ بات واضح کر لیں کہ ہمیشہ سائنس کی اسی بات پر یقین کریں جو کہ ہمیں قرآن سے ثابت ہو، اور اس کے بعد اپنی عقلی جائزے پر انحصار کریں۔ جدید سائنس کی ایسی کوئی تحقیق نہیں کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں نہ ملتا ہو۔ اگر آپ قرآن اور سائنس پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اب میں اس چینل پر قرآن اور سائنس کی ایک سیریز شروع کرنے والا ہوں، جسے دیکھنے کے بعد آپ یقیناً اپنے رب سے اور قریب ہو جائیں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اب میں آپ سے اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں ملوں گا، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔